بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا کثیر الاتباع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثیر پیروکاروں والے، یعنی جن کے غلاموں کی تعداد بے انتہا ہے، شمار سے باہر ہے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی اور باقی تمام امتوں کی صرف 40 صفیں ہوں گی۔ ناظرین کرام، کل ہم نے ذکر پاک شروع کیا تھا مولا کائنات امام الائمہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے سارے اسلام کا اظہار سے لے کر اور کن کن غزوات میں آپ شریک ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہجرت کے موقع پر آپ کا کردار جو تھا وہ کیا تھا، آپ کی عظمتوں کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ یقیناً ایک نشست آپ کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہماری زبانیں اگر ساری عمر بھی لگی رہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ ان کے فضائل کون بیان کرے جن کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، نبی عالمین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک جگہ یہ الفاظ آتے ہیں، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا، دانائی کا، دانش کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک بات میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے بہت دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جب امیر المومنین بن کے کوفہ میں پہنچے تو لوگوں نے کہا، حضرت کافی دنوں سے یہاں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے اور فرات میں طغیانی ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور فرات کی موجیں قابو میں نہیں آ رہی، آپ اندر تشریف لے گئے گھر کے، اور وہ گھر کی میں زیارت پچھلے ہفتے کر کے آیا ہوں، اس کی باتیں بھی ہم کریں گے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جبہ مبارک پہنا، سر پہ دستار پہنی، ہاتھ میں عصا مبارک پکڑا اور کہا کہ چلو مجھے فرات کی طرف لے کے چلو۔ ایک جمع غفیر آپ کے عشاق اور غلاموں کا آپ کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ آپ وہاں گئے، 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اس کے بعد آپ نے اپنے عصا مبارک سے جو تھا دریا، اس کی طرف یوں اشارہ کر کے ایسے کیا تو ایک دم کئی فٹ پانی کی لہریں نیچے چلی گئیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اب بتاؤ ٹھیک ہے دریا کی روانی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ابھی بھی کچھ بلند ہے۔ آپ نے دوبارہ اپنا عصا مبارک اس کی طرف یوں کیا اور دریا جو تھا بالکل اپنی جس رفتار پہ پہلے چلتا تھا اس پہ آ گیا۔ لوگوں نے کہا بس جی اب یہ بالکل نارمل ہو گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا وہ کیسی عظیم ہستیاں تھیں، دریاؤں پہ جن کا کنٹرول تھا، ہواؤں پہ جن کا کنٹرول تھا، زمین پہ جن کا کنٹرول تھا، اور وہ آسمان اور فضاؤں پہ ان کا کنٹرول تھا۔ اللہ کرے ان کا کوئی سچا غلام اس مملکت خدا داد پاکستان کو بھی عطا ہو جائے۔ ہمیں جو ملتا ہے وہ یہاں سے غریبوں کی دولت لوٹ کے باہر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سیدنا علی المرتضیٰ کا سچا غلام ہمیں عطا فرما دے۔ آج سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے فضائل، کمالات، آپ کا جو دور حکومت تھا، آپ کی سادگی، آپ کا عز، انکسار، زہد و ورع، تقوی، اور پھر سید الشہداء اور جنت کے نوجوانوں کے سردار جو تھے ان کے والد گرامی کا تذکرہ ہوگا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، مخدوم کائنات کے شوہر، عظیم شوہر کا تذکرہ ہوگا۔ آج ان کی باتیں ہی کریں گے ہم، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے عالم اسلام کی علمی اور روحانی شخصیت اور کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، میری مراد صاحبزادہ محب اللہ نوری صاحب ہیں۔ صاحب بہت شکریہ آپ آج تشریف لائیں۔ اور ناظرین کرام، دوسرے میرے آج جو پارٹیسپینٹ ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور نوجوان سکالر، ناظرین کرام، بہت تھوڑے عرصے میں اپنے علم کا سکہ
ملک اور بیرون ملک میں منوا لیا ہے انہوں نے. میری مراد پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب ہیں. نوری صاحب بہت شکریہ, آپ بھی تشریف لائیں. اور ناظرین کرام, آخر میں آپ کو کل بھی میں نے عرض کیا تھا, مریرہ شریف امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا جو مرشد خانہ ہے, اس شہر سے جو جن کا تعلق ہے افسر علی خان لاڈلے میاں, کل بھی انہوں نے منقبت پیش کی تھی, آج پھر آپ کی خدمت میں لاڈلے میاں منقبت پیش کریں گے. صاحبزادہ صاحب, قرآن حکیم میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل کے بارے میں کوئی آیات بھی ہیں؟ حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت علی مرتضیٰ کلام وجہ کریم کے فضائل اور مناقب بیان ہوئے. اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 300 آیات ہیں جن میں حضرت مولا علی کے بارے میں اور آپ کی فضیلت آپ کے حوالے سے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ, سبحان. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور کتنا عظیم ہے. آپ کی سخاوت کا ذکر قرآن کریم میں ہے, کئی مقامات پر ہے. اچھا, جہاں تک فرمایا گیا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, سبحان اللہ, کہ رکوع کی حالت میں وہ صدقہ کرتے ہیں. ہوا یہ کہ کسی سوالی کو وہ لوٹاتے تو نہیں تھے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سائل آ گیا, وہ بار بار سوال کر رہا تھا. اب نماز لمبی تھی تو آپ نے یوں انگلی کا اشارہ کیا, اور انگوٹھی ڈھیلی تھی تو ہاتھ سے یوں عمل قلیل کے ساتھ تو انگوٹھی نیچے گر گئی. ادھر وہ اس نے انگوٹھی اٹھائی اور ادھر جبریل امین نازل ہوئے قرآن لے کر, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. ایسے بندے بھی ہیں جو نماز کی حالت میں بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں. آپ کی سخاوت کا حوالے سے وہ واقعہ بھی ہے. وہ تاجدار حلطہ انہی کی طرف اشارہ اقبال نے جو کہا, ان کی طرف سورہ بحر میں حالات سے شروع ہوتی. اچھا اچھا, بیمار ہو گئے حضرت حسنین کریمین, تو بیماری کی وجہ سے انہوں نے منت مانی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ نے کہ بچے تندرست ہو جائیں تو ہم صدقہ کریں گے, روزہ رکھیں گے. ٹھیک, وہ ٹھیک ہو گئے تو روزے کے لیے آپ نے قرض لے کے کچھ جاؤ روٹیاں بنوائیں 5. تو جب افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی, تو اس نے کہا کہ میں سائل ہوں, فقیر ہوں. تو آپ نے وہ ساری روٹیاں اٹھا کے اس سائل کو دے دیا اور خود بھوکے اگلے دن روزہ شروع کر لیا. افطاری کے لیے پھر روٹیاں تیار کروائیں تو پھر وہ ایک دروازے پہ اس نے کہا کہ یتیم ہوں, آپ نے خود نہیں کھایا اور وہ سارے کے سارا کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا. تیسری دن پھر افطاری کے وقت ہوا تو ایک اسیر آ گیا, قیدی تھا, تو اس نے کہا کہ میں اسیر ہوں, تو آپ نے اٹھا کے دے دیا. صبح نکات حد سے بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے, تمہارا رنگ اڑا ہوا ہے, اور یہ بچوں کو کیا ہوا ہے. تو انہیں سارا ماجرا بیان کیا تو قرآن کریم کی آیت آپ نے سنائی. سبحان اللہ. اچھا, یہی ہے تاجدار حلطہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا یتیما وَاسِیرًا. صاحب یہ جاری رہے گی. میں دوبارہ جب آپ کے پاس آؤں گا, قرآن حکیم میں جو ہمیں آیات ملتی ہیں ان کی شان پاک میں, ڈاکٹر نظامی صاحب خاص سیدنا علی المرتضیٰ کی خصوصیات ویسے تو بے شمار ہیں, لیکن ان میں سے کچھ جو ہم کیا چن سکتے ہیں وہ موتی اپنے بساط کے مطابق؟ قائد صاحب, ایک تو بہت ہی خوبصورت معاملہ یہ ہے کہ غیر نبی ہیں حضرت علی المرتضیٰ, اور کسی غیر نبی کے بارے میں اللہ کی آخری کتاب میں 300 سے زائد آیات کا نزول, وہ حضرت علی کی بہت ساری اداؤں کو اور آپ کی بہت ساری خدمات کو محفوظ کیا ہے. اچھا, یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت کے بارے میں اگر اور چیزیں نہ بھی ہوتی تو قرآن سے بھی ان کی سیرت تلاش کی جا سکتی. میں درست ہوں گا؟ درست فرما رہے ہیں, کہیں یہ نہ ہو وہ شیعہ ہونے کا الزام اس پہ لگ جائے جناب. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث ہیں جن میں آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو خراج تحسین اور خراج شفقت و محبت عطا فرمایا ہے. قرآن اور سنت ہی میں اگر ہم رہیں تب بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو عزت اور عظمت ہے اور آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کی پوری تاریخ مرتب ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے, ایک تو آپ کا شرف ہے جب غزوہ تبوک پر آپ کو مدینہ میں چھوڑ کے گئے تھے, رسول کریم تو فرمایا تھا کہ تم میرے لیے ہارون ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے, مگر یہ ہے کہ میرے بعد سلسلہ نبوت نہیں ہے. یہ بڑا ہی اعزاز ہے. اور حضرت علی دو کو فرمایا, ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا. جی ہاں,
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دین و دنیا میں دونوں جہانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا آپ نے فرمایا، حضرت علی خود روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک بار مجھے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اس امت میں عیسیٰ کی طرح ہو، علیہ السلام کی طرح۔ ان کو ایک طبقہ یعنی یہود ان سے عداوت میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ پہ الزام لگانے پہ اتر آئے، اور ایک طبقہ ان کی محبت میں اس مبالغے پہ اتر آیا کر دیا جی ہاں کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ جی خدا کا بیٹا بنا دیا۔ بہت انفارچونیٹ صورت ہے۔ حضرت علی، میرا خیال یہ ہے کہ اہل بیت تو ہیں مظلوم، اور اس کی بنیاد بھی حضرت علی ہی سے پڑتی ہے۔ تاریخ کا ایک مظلوم کردار ہے حضرت علی، جن کے فضائل اور خصائل پوری طرح بیان ہی نہیں ہوئے۔ بیان اگر کوئی کرتا تھا تو منبر کے اوپر جی بالکل امام نسائی کو بالکل امام نسائی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ جو ہماری مستند ترین کتابیں ہیں احادیث کی، ان میں سنن نسائی بھی ہے، حضرت امام نسائی کی۔ ٹھیک، انہوں نے اس محبت اہل بیت کے نتیجے میں، جس کو وہ ایک سچے مسلمان کے طور پر جزو ایمان سمجھتے تھے، فضائل حضرت امیر المومنین علی پر جتنی احادیث ان کے ذہن میں تھیں، انہیں اپنی روایت اور درایت سے ملی، انہوں نے یکجا کی اور انہیں دمشق کے منبر پر پڑھنا شروع کیا، اور اس کا سبب تعلیف یہ بتایا کہ مجھے یہاں رہ کے اندازہ ہوا ہے کہ اہل بیت اور خصوصاً حضرت علی کے بارے میں لوگوں کے عقائد ہی درست نہیں ہیں۔ اللہ، تو انہیں اتنا زد و کوب کیا گیا کہ انہیں اندازہ ہو گیا میں جاں بھر نہیں ہو سکوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دیا جائے۔ انہیں اٹھا کے مکہ مکرمہ پہنچایا۔ بتاتے ہیں رستے میں یا مکہ مکرمہ میں پہنچ کے ان کا وصال ہوا، اور صفا اور مروہ کے درمیان انہیں دفن کیا گیا۔ یہ ان کا مرتبہ ہے۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے کہ 303 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ 303 ہجری میں بھی کثیر تعداد ایسی تھی جو فضائل علی پر ان کے دل میں مصیبت پڑتی تھی۔ اچھا، جون ایلیا کا بڑا ایک عجیب شعر ہے۔ ہاں جی جی، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، اس کا ایک مصرع ہے۔ اچھا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ عجیب بات ہے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم ایمان کا اور نفاق کا تعین ذات علی سے کرتے تھے۔ وہ حدیث پاک ہے کہ جو منافق ہے وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مومن ہے وہ علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جی پروفیسر نوری صاحب، یہ علی نام جو ہے اس کی کیا وجہ تسمیہ؟ ہر کہتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر جی میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے رات والے دکھ پہ ایک مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بڑی مہربانی۔ اور وہ مرہم میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے لیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کے ساتھ تعلق کا، کہ آپ کہتے ہیں یا آل رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اے آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو قرآن میں اتارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شریعت کا مزاج دیکھیے کہ جو شخص نماز میں اہل بیت پہ درود نہیں پڑھتا اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شخص جو اہل بیت کے ذکر سے چڑ کھاتا ہے اسے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ نے تذکرہ کیا آپ کے نام نامی اس میں گرامی کا، والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، جس کا اظہار آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پہ اس مرحب کے مقابلے میں بھی کیا تھا۔ ان الذی سمتنی حیدرا، جب اس نے کہا نا کہ سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، تو آپ نے کہا ساری کائنات جانتی ہے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو یہ نام ماں نے رکھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی رکھا وہ علی رکھا۔ اس نام کی دو وجوہات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا جو مختلف شارحین نے اور سوانح نگاروں نے بیان کی ہیں۔ ان کا پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کہ یہ جو اوپر بت ہیں ان کو گراؤ اور ان تصویروں کو صاف کرو، وہ جو بلندی آپ کو نصیب ہوئی کہ آپ نے کہا میں نے نظر اٹھائی تو مجھے اللہ کا عرش بھی سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس بلندی اور شرف کی وجہ سے آپ کا نام جو تھا وہ علی رکھا گیا، آپ کا نام علی رکھا گیا۔ ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے قلب کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ ایسے بھی بالکل آپ کے اقوال ملتے ہیں، ایسے اقوال ملتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کے اس شرف کے حوالے سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا۔
کل کے پروگرام میں قبلہ نظامی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، میں تھوڑا اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں جی ارشاد کہ جب وہ شب ہجرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے بستر پہ لٹایا، اس کے بیک گراؤنڈ میں امام ابن اسیر اسد الغابہ میں ایک بڑی خوبصورت روایت لائے. ان کا اللہ رب العالمین نے عرش پر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل سے کہا میں نے تمہیں دونوں کو اپنا ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، جبرائیل اور میکائیل کو، ٹھیک، اور تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے لمبی ہوگی. سبحان اللہ. اب فیصلہ کر لو کہ تم میں سے کون کس کے حق میں اثار کرتا ہے. بہت خوب. کون کس کے حق میں اثار کرتا ہے. اچھا جی. اچھا، دونوں نے عرض کی کہ مولا ہمیں تو زندگی چاہیے، ہم ایک دوسرے کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا پھر ذرا مکہ کی سرزمین پہ تکو نا کہ علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اور یہ آیت مفسرین ان کے حق میں بیان کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. اچھا، جب یہ ہوا تو اللہ نے فرمایا اب تم تو نہیں کر سکے نا، تو اب جاؤ ایک جا کے سرہانے بیٹھ جائے، ایک ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ جائے، ان کی حفاظت کرو. تو روایت میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل امین اور سیدنا میکائیل علیہ السلام آئے اور سرہانے بیٹھ کے جو انہوں نے جملے کہے نا، یعنی میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیں، تو ہمیں دنیا والے کہتے ہیں واہ واہ. اس رات حضور کے بستر پہ جب حضرت علی لیٹے تھے، اللہ نے واہ واہ کرنے کے لیے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا، اور ایک سرہانے بیٹھا ہے، ایک پاؤں کی طرف بیٹھا، اور کہہ رہے ہیں بخن بخن من مثلک یا علی ابن ابی طالب، واہ واہ اے علی بن ابی طالب، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے. یباہی بک اللہ عند الملائکہ، اس لمحے مولا بھی فرشتوں کے سامنے آپ کی ذات پہ فخر فرما رہا. سبحان اللہ. بلکہ میں یہاں پہ ایک، اگر آپ اجازت دیں، کوئی ایک حدیث سنانا چاہوں گا. بسم اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی عمر اتنی ہو جتنی نوح علیہ السلام کی تھی، اور وہ اتنی عمر اللہ کی عبادت و بندگی کرتا رہے، اور 1000 سال تک وہ روزے رکھے، 1000 سال وہ پیدل حج کرے، اور فرمایا اس کے دل میں علی کا بغض ہونا، تو فرمایا وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں اللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ہستی کا تعارف کس انداز سے کروا رہے ہیں، اور ہم بد نصیب جو ہیں وہ اس ہستی کو بانٹ کے کہ یہ تمہارے ہیں یہ ہمارے ہیں. صاحبزادہ صاحب، میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا، بڑے عالم دین تھے، کہنے لگے جی آپ مجھ سے بحث کریں کہ سیدنا ابو صدیق کا افضل ہے یا سیدنا علی المرتضیٰ افضل ہے. میں نے تو ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا جناب میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، یہ کل کی بات ہے. میاں شیر مشرق پوری رحمۃ اللہ علیہ اور پیر میر شاہ گولڑوی، میں نے کہا میں تو ان کا ہی مقام نہیں بیان کر سکتا، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں وہاں. یہ پوچھا جائے گا قیامت کے روز کے بتاؤ کہ تم کس کو افضل مانتے تھے، کس کو ان کا مقابلہ کراؤ تم بیٹھ. ان کی تو آپس میں اتنی محبتیں اور پیار تھا. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں ملنے کے لیے حاضر ہوئے، اور ادب دیکھیں اور محبت دیکھیں کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے جائیں، آپ کا مقام زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ پہلے جائیں. وہ حدیث ان کو سنا رہے ہیں، ان کے فضائل کی وہ ان کو سنا رہے ہیں. ان میں سے ایک حدیث جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی، جی وہ کمال کی حدیث. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی کا منزلتی میرے ربی، سبحان اللہ. میرے نظر میں علی کا وہ مقام ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ کی بارگاہ میں جو مجھے قرب حاصل ہے، سبحان اللہ. علی کا میری نزدیک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے راوی ہے، انہوں نے کہا کہ علی آپ کی شان میں تو یہ کہا ہے، تو میں کیسے پہلے آپ سے آگے بڑھوں. وہ کہیں آپ 10 حدیثیں دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بیان کی. جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آسمان کے سارے فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے صحابہ علی اور ابو بکر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ذرا باہر نکل کے دیکھیں اور آپ فیصلہ کریں کہ ان میں کون شان والا ہے. حضور نے آ کے دونوں کا ماتھا چوما اور کہا کہ ابو بکر تیری بھی بڑی شان ہے اور علی تیری بھی بڑی شان ہے. پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر ساری روئے زمین کے دریا جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، سبحان اللہ، والاشجار و اقلاما، اور ساری روئے زمین کے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور زمین و آسمان کے فرشتے بھی اور انسان بھی وہ لکھنے والے بن جائیں، لا عجزوا عن وصفکما وفضائل فضلکما، وہ ساری لکھتے رہیں ساری عمر، تو ابو بکر نہ تیری فضیلت ختم ہو سکتی ہے شان، اور نہ علی تیری شانیں بیان کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام وقت ہو گیا بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے
اور آپ دیکھیں کیسی کیف بھری محفل یہ جاری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ امت جو ہے ان کے ذہنوں کے جالے جو ہیں ہمارے لوگوں کے وہ دور ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ رہی آج محبت کی باتیں اور عشق کی باتیں ہو۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر نظامی صاحب کیسی سادگی تھی، میں ان کا گھر دیکھ کے آیا ہوں، 5 کمرے ہیں، ان کو کمرے بھی نہیں کہا جا سکتا جی ایسا ہی ہے، اور ایز اٹ از وہ محفوظ ہوئے صرف پلسٹر وغیرہ ہو گیا ہوا ہے، اور ٹوٹل رقبہ جو میرے حساب سے صاحب آپ نے تو اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے، تو مجھے سعادت نصیب ہوئی اور میرے تو آنسو نہیں خشک ہوتے دیکھیں، یعنی شہزادوں کا جو کمرہ ہے اس کو میں نے اپنے یوں بازو پھیلائے تو دونوں طرف میرے ہاتھ لگ گئے، دونوں دیواروں کو، اور اتنے چھوٹے کمرے۔ جی آپ کے صاحب خاص ایک جو فضائل۔ یہ شب ہجرت کی بات ہو رہی تھی، اس سلسلے میں 2 نکتے عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کے کچھ اوصاف عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ شب ہجرت کو جبرائیل اور میکائیل نے حضرت علی کا پہرا بھی دیا اور آپ کے وصف بھی بیان فرمائے، اچھا سبحان توصیف بھی کی، اس لیے کہ حضرت علی نے مدینہ منورہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار کون ہیں؟ جبرائیل اور میکائیل، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ شب ہجرت جو تاریخ اسلام کا غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس واقعے کی طرف حضرت علی کی توجہ بہت ہی منعطف تھی۔ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ سال اسلامی کا آغاز ہم کہاں سے کریں، تو حضرت علی نے فرمایا تھا، آپ نے یہ رائے دی تھی کہ ہجرت سے ہم گنیں گے، تاریخ اسلام کا نقطہ آغاز شب ہجرت سے ہوگا۔ واہ واہ واہ، ایک کالر لیں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب؟ میں محمد ظہور اللہ نوری لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ جی قاری صاحب آپ کو میں پہچان گیا، بڑی خوبصورت اردو بولنے شروع کر دیا آپ نے۔ جی جی یہ تو اہل زبان لگ رہا ہے، قاری ظہور اللہ چشتی مجھے لگ رہا ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، ہاں آپ کی نظر ہے کہ آپ نے ایک دو پیدا کیا ہے؟ نہیں، محمد ظہور اللہ نوری عرض کر رہا ہوں۔ جی اچھا معاف کیجئے، میں ظہور اللہ چشتی سمجھ گیا۔ جی فرمائیے۔ قبلہ غائب صاحب آپ کی نظر ایک جملہ ہے، آپ نے جو دکھ کا اظہار کیا کہ رقیبوں کے ڈر سے حبیبوں کو چھوڑا نہیں کرتے۔ سبحان واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جی رقیبوں کے ڈر سے حبیبوں کو چھوڑا نہیں کرتے، اور پھر یہ وہ ذکر ہے جو خود مصطفیٰ نے کیا ہے، ذکر اہل بیت، حدیث سے ثابت ہے نا جی۔ جی ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ میں کیا اور میری حیثیت کیا، یہ تو وہ ذکر ہے جو خود مصطفیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر منبر پر کیا ہوا ہے، ذکر اہل بیت۔ واہ واہ واہ۔ اور حضور قبلہ صاحب کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ دیگر صحابہ کے ناموں کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور شیر خدا مولا علی کے اسم گرامی کے ساتھ ہم کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو فرما دیجیے۔ آپ اس کا جواب دے دیں گے؟ جی میں یا صاحبزاد صاحب سے؟ جی آپ فرما دیں۔ آپ نے چونکہ بچپن سے اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی پیشانی کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی، سبحان اللہ، تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے کرم اللہ وجہ کریم، کہ اللہ آپ کے ذات کو اور آپ کے چہرے کو مزید روشن عطا فرمائے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ خوارج اتنے، وہ بھی آپ دشمنان اہل بیت کی بات کر رہے تھے، وہ اس حد تک گزر گئے تھے کہ معاذ اللہ وہ حضرت علی کو سواد اللہ کہتے تھے، کہ ان کا چہرہ معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ رد عمل میں پھر صحابہ کرام نے ان کے جواب کے لیے کہا کرم اللہ وجہ کریم، یہ صحابہ کرام نے۔ جی میں سمجھ گیا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں گلناز بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بی بی فرمائیں۔ جی چونکہ صبح صبح آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نور سے متعارف کراتے ہیں، اس کے شکریہ اور تشفی کے لیے کچھ الفاظ کا اظہار کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیجیے۔ جی بسم اللہ ارشاد فرمائیں۔ وہ سچا عاشق رسول ہی نہیں کہ جس کے اوپر عشق اہل بیت کا در نہ کھلے۔ سبحان اللہ۔ جب تک عشق رسول سچا نہیں ہے، عشق اہل بیت کھل نہیں سکتا، اور جب یہ دو عشق نہیں کھلے تو عشق الہی کہاں پہنچا؟ تو جو لوگ ہماری امت کو بانٹے ہوئے ہیں وہ یوں ہیں جیسے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوں اور وہ بلندیوں کے اور ہورائزن پہ نظر نہیں کر سکتے۔ سبحان اس لیے ہماری امت جڑی ہوئی ہے، ان کی نظر میں کمی ہے۔ یہ آپ کے شکریہ اور تشفی کے لیے کہنا تھا۔ اللہ آپ کو بہت جزا دے۔ بہت شکریہ۔ جی اپنا نوری صاحب۔ جی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دفعہ حضور کی مجلس سجی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف غلاموں کو مختلف دعائیں عطا فرما رہے ہیں، سب کو ایک ایک دعا دی ہے۔
لیکن حضرت مولا کائنات کو آپ نے دوہری دعا دی ہے، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا تو کہا رحم اللہ ابا بکرین، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہوا رحم اللہ عمر، ایک ایک یہی کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے. لیکن جب حضرت علی شیر خدا کی بات آئی تو آپ نے اللہ کے حضور میں عرض کیا رحم اللہ علی، یہ دعا دے کے پھر آپ نے کہا اللہم ادر الحق معاہو حیث دار، کہ اللہ جدھر جدھر میرا علی جائے حق اس کے ساتھ ساتھ جائے، سبحان اللہ، حق اس کے ساتھ ساتھ جائے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو کتنا خیال تھا ان کا کہ دوہری دعا ان کو دے رہے ہیں. اور یہاں پہ مجھے حضور علیہ السلام کا ایک بڑا خاص فرمان یاد آ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما کان من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، کہ 1,24,000 میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی مثال میری امت میں نہ ہو. یعنی یہ ناظرین اس پہ غور کریں کہ مقام ولایت کیا ہے. کہا کہ ابو بکرین مثل ابراہیم، سبحان ابو بکر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. عمر مثل موسیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا موسیٰ علیہ السلام کی طرح میرا عمر ہے. اور کہا عثمان مثل ہارون، ہارون علیہ السلام کی طرح میرا عثمان ہے. اور جب حضرت علی کی بات آئی نا تو کہا علی نذیری، سبحان اللہ. فرمایا علی میری طرح ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے. حضور علیہ السلام فرمایا جیسے نبیوں میں میری مثال ہے ایسے ہی امت میں میرے علی کی مثال. سبحان. صحابہ سے باہمی محبت یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی کتنی مودت اور محبت تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وظیفہ جب مقرر کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کا نصف اور حسنین کی بہن کا ڈبل. جی یہ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فیصلہ فرما دیا ہے رحماء بینہم. جب خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ آپس میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جب وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو دلوں کی نیتیں اور احوال جانتا ہے، وہ فرما رہا ہے. جو اعتراض کرنے والے وہ تو ان کے جھوٹ تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ تو آپس میں شیر و شکر تھے. وہ کیا ہے قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت. واہ واہ واہ. وہ تو یہ تو پوچھنا مقام اہل بیت کا تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھیں. سبحان اللہ. جو نماز پڑھا کے باہر نکلتے ہیں تو بچے کھیل رہے ہیں، امام حسن کو اٹھا کے لوریاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ بیٹے تو علی سے تو مشابہ نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے. جن کے ساتھ حضرت علی کی محبت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو پیٹ میں درد ہوئی تو ساری رات وہ آگ جلا کے ٹکوریں کرتے رہے، اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ آپ کو آرام نہ آ گیا. لے لے صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مبشر حسن صدیقی خوشاب سے بات کر رہا ہوں. جی صدیقی صاحب حکم فرمائیں. جی سر ایک شعر سنانا تھا مولا علی علیہ السلام کی شان میں. جی فرمائیں. بدن پہ جامع حرم دل میں بغض علی، بدن پہ جامع حرم دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہی ہے صدیقی ہے جی. یہ شان علی اصل بات تو یہی ہے، اصل بات تو یہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تو اتنا محبت تھی کہ ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت کچھ، تو آپ نے سب سے پہلے حضرت امام حسن ان کو بلایا اور امام حسین کو. تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے وہ آگے بڑھنے لگے کہ پہلے مجھے دیں. تو آپ نے کہا کہ تو آگے کیوں بڑھتا ہے، پہلے ان کے باپ جیسا باپ تو لا، ان کی والدہ جیسی والدہ تو، ان کے نانا جیسے باپ جیسا نانا تو. پھر آپ نے فرمایا ان کو پہلے دیا تو گھر گئے شہزادے تو انہوں نے حضرت مولا علی کو ان کی نانی جیسی نانی لا، ان کی دادی جیسی دادی لا. تو وہ جب گھر گئے تو انہوں نے بچوں نے بڑے خوش ہو کے بتایا علی مرتضیٰ کو کہ آج یہ واقعہ پیش آیا. تو حضرت مولا علی نے کہا کہ جاؤ جا کے حضرت عمر کو یہ کہو کہ ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے عمر و سراج و اہل الجنہ، کہ اہل جنت کا اور ایمانداروں کے سورج ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو جب یہ بچے شہزادے گئے حضرت علی حضرت عمر فاروق کو یہ جا کے حدیث سنائی تو آپ رونے لگے اور آپ نے ایک وفد بنایا صحابہ کو لے کے ان کے گھر گئے اور کہنے علی مرتضیٰ یہ جو آپ نے بچوں کو بات حدیث بیان کی ہے ذرا مجھے لکھ کر دے دیں. تو آپ نے کاغذ قلم لیا اور آپ نے یہ کہا کہ جبریل امین اللہ رب العزت کے یہ فرمان لے کر آئے عمر و سراج اور دستخط کر دیے. تو جب کاغذ پکڑا تو آپ نے چوما اور اپنے گھر والوں کو دیا اور کہا کہ بیٹو یہ محفوظ کر لو، جب میں فوت ہو جاؤں تو علی کی یہ ضمانت نامہ میرے سینے پر رکھ دینا. یہاں تک وہ محبت تھی.
यहाँ तक प्यार था। मुझे लगता है ये आपने वाक़या अपनी किताब में भी लिखा है। ये मैंने किताब जो लिखी है हज़रत मुर्तज़ा मुश्किल कुशा मौला अली, इसमें ये वाक़या भी मैंने लिखा है। बड़ी ऑथेंटिक किताब है आपकी, मैंने पढ़ी है। और इसमें मैंने एक और बात लिखी है जो हम इस किताब का नाम है मुर्तज़ा मुश्किल कुशा। मुर्तज़ा मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा का लफ्ज़ जो हम कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने भी इसको बयान किया है। इसका तसव्वुर सबसे पहले हज़रत उमर फारूक रज़ी। अच्छा, ये ज़रा फरमा दें, तो बहुत अच्छा हुआ। हज़रत अली मुश्किल कुशा होना ये हज़रत उमर फारूक ने दिया। हुआ ये कि एक आपके ज़माने में एक आदमी आया, तो वो इस किस्म की बातें करता था। उसने कहा जी कि मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ और हक़ को नापसंद करता हूँ, यहूद व नसारा को सच्चा समझता हूँ, जिसे नहीं देखा उस पर ईमान लाता हूँ, और जो चीज़ अभी पैदा नहीं हुई उसका इकरार करता हूँ। इस बंदे के बारे में क्या आप फैसला करते हैं? तो हज़रत उमर ने कहा अली को बुलाओ। हज़रत अली आए तो कहा अली ये अजीब बातें करता है, ज़रा इसकी बात का फैसला तो करो, ये कौन है? तो आपने कहा ये बंदा सच कहता है, ये कहता है कि मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ। मतलब क्या कि मैं माल और औलाद से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। सुभान अल्लाह। ये बंदा कहता है कि मैं हक़ को नापसंद करता हूँ। इससे मुराद ये कि मौत जात सकरातुल मौत बिल हक़, कुरान में हक़ आ गया। यहूद व नसारा को सच्चा समझने का मतलब ये है कि क़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै व क़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। दोनों से कहते हैं कि ईसाई झूठे, ईसाई कहते हैं, हम कहते हैं कि दोनों ही सच्चे हैं। और ये जो कहता है कि मैंने उस पर ईमान लाता हूँ जिसे नहीं देखा, अल्लाह की ज़ात है, और जो चीज़ अभी पैदा नहीं हुई उसको उस पर इकरार, उसका मुराद क़यामत है। जब ये बात आपने जवाब दिया तो ये जवाब इतना पसंद आया हज़रत उमर फारूक को। आपने एक तारीखी जुमला कहा, आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिन मुदलातिन ला अलिया लहा, मौला हमें मुश्किल से बचाना, और जब मुश्किल आए तो मुश्किल कुशा अली मौजूद हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये तो आपने मुझे सवाल किसी ने पूछा था ये पिछले साल जब मैंने प्रोग्राम किया कि जी आप अली मुश्किल कुशा क्यों कहते हैं, तो आपने उमर फारूक ने ये तसव्वुर दिया है। वाह वाह वाह। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह जो उनको मुश्किल कुशा मानते हैं, उनके बारे में कोई हर्जा सराई करे तो बदनसीब ही होगा ना जी, जो ऐसी बात करे। जी निज़ामी साहब। जी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा साहिब सैफ़ व कलम है। फ़नून जंगी में आपकी कोई नज़ीर नहीं थी, कोई शक नहीं। आप जैसा ख़तीब अरब ने पैदा नहीं किया, फ़सीहुल बयान। वाह वाह। और जो आपके खुतबात मौजूद हैं उसके एक एक लफ्ज़ को आलम अरब में पसंद किया जाता है उसलूब अरबी के हवाले से। और आपके जो अशार मौजूद हैं उससे अंदाज़ा होता है कि शहर इल्म के दरवाजे का क्या मकाम था। वाह वाह। मोती हैं जी। जी हाँ, वो इरशादात में तो कहता हूँ नगीने और मोती उनको कहा जा सकता है। और गाजी साहब जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़क्र था उसके वारिस कामिल थे हज़रत अली। मैं अर्ज़ कर रहा था, एक आदमी ने देखा जो बहुत ही जलीलुल कद्र बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन ने एक चादर ओढ़ी हुई है, सख्त सर्दी में अंदर से कांप रहे हैं। तो पूछा कि बैतुल माल पर अमीरुल मोमिनीन आपका बहुत हक है। तो आपने फरमाया मैं नहीं समझता हूँ इससे ज़्यादा हक, और ये चादर भी मैं मदीना मुनव्वरा से अपनी साथ लाया हुआ हूँ। वाह वाह वाह। देखें जी नूरी साहब, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान बैतुल माल की बात की निज़ामी साहब ने, तो आप अंदाजा लगाएं कि आप डेली शाम के वक्त अपने हाथ से बैतुल माल में झाड़ू देते थे। अल्लाह। अपने हाथ से झाड़ू दे के उसको मुकम्मल साफ करके फिर 2 रकत नफल शुक्राने के अदा करते, और फिर उसको मुखातब करके कहते कि बैतुल माल की इमारत गवाही देना कि मैंने मुसलमानों का माल बचा बचा के नहीं रखा था, मुसलमानों में तकसीम कर दिया। लेकिन हम आज के दौर में भी झाड़ू फेरते हैं, लेकिन वो सारा हम इकट्ठा करके जो है बाहर के बैंकों में ले जाते हैं। बहुत साहबजादा आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। निज़ामी साहब आपका शुक्रिया, नूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हम फिर वेलकम बैक नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। हादसात से महफूज रहने का अमल, सूरह यासीन की आयत नंबर 58, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, रोज़ाना 111 बार विर्द करने से इंसान तमाम तरह के हादसात से महफूज रहता है। शर्त यह है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा कोई पाक जो आपको आता हो वो आप ज़रूर पढ़ें। और जब सुबह आप बच्चों को माएँ भेजें स्कूलों में या बाहर भेजें तो बहुत ज़रूरी है कि ये आया मुबारका पढ़ के बच्चों को सुबह पानी पिलाया करें। इसके 2 फ़ायदे, एक हिफाजत रहेगी और एक उनके इल्म व फ़ज़ल में भी इजाफ़ा होगा। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्ला वजह फरमाते हैं, ए लोगो अमाल सालिहा में जल्दी करो और फ़ुर्सत के लम्हात को गनीमत जानो। नाज़रीन किराम,
میں نے کل بھی عرض کیا تھا ماریرہ شریف سے جن کا تعلق ہے، اور ماریرہ شریف وہ جگہ ہے جہاں امام محمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے مرشد کریم جو تھے حضرت آل رسول وہ رہا کرتے تھے، اور وہ حضرت آل رسول جو تھے وہ لاڈلے میاں کے بزرگوں کے گھر میں پہلے جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے۔ لاڈلے میاں نے کل بھی ہمیں منقبت سنائی تھی، آج پھر ہم ان سے منقبت سنتے ہیں۔ جی لاڈلے میاں۔ ساقی یہ کوثر نے کی ایسی پذیرائی کہ بس، ساقی یہ کوثر نے کی ایسی پذیرائی کہ بس، پھر بھی میرے جام سے کب یہ صدا آئی کہ بس، پھر بھی میرے جام سے کب یہ صدا آئی کہ بس، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا